آخری گفتگو ہے عنوان عقیدہ ختم نبوت ہے جیڑی آیت کریمہ پڑھی ہے ہندی روشنی ہے چھے جو مسائل ختم نبوت اور ہندے متعلقات ہیں وہ میں تمہارے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک اسارے بزرگیں وچوں ایک عالم گزرن مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ دے شگردان شاہ صاحب دے حکم تے انہیں کتاب لکھی، وہ کتاب تا نام ختم نبوت کامل، اور ہن بھی ہے مولانا ابو بکر صاحب بیٹھن، اے بھی مولانا ابو بکر صاحب بیٹھن، اور میں کچھ سڈانے چ رابطے والے بھی سارے بھائی ابو بکر ہیں تا انہیں کو لو کتاب ہو سے، بلکہ میں علماء کو درخواست کریں دا رہنا کہ ان ختم نبوت کاملے چھ 100 قرآن پاک دا آیتاں، 200 دا حدیثاں اور سینکڑا امت دے اجماع دے اقوال وہ کتاب اچ موجود ہیں۔ اگر بیا کچھ نہیں تو دے 2 حصے، پہلا حصہ قرآن پاک والا اور دوجا احادیث والا، روزانہ ایک آیت اور ایک حدیث ہی اگر لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال جویں اپنی مسجدیں فضائل اعمال پڑھ دو، اگر ایویں کتاب کو پڑھیں شروع کر دو تو میں سمجھتا کہ کوئی شخص گمراہ نہ تھی سے ہر مسلمان کو ختم نبوت دا عقیدہ سمجھ آوے سے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام دا بنیادی عقیدہ ہے، پوری توجہ میری طرف کرے سو، جائیں عقیدے دے سارے عقیدے دا دار و مدار ہے۔ سارے کو مراد ہے کہ ختم نبوت دا عقیدہ صحیح ہے تا تہارا میرا ایمان درست ہے، ختم نبوت دا عقیدہ درست ہے تا آخرت دا عقیدہ درست ہے، ختم نبوت دا عقیدہ درست ہے، فرشتے تے ایمان صحیح ہے، ختم نبوت دا عقیدہ درست ہے، تقدیر تے ایمان صحیح ہے، ختم نبوت دا عقیدہ درست ہے، صحابہ اہل بیت دا تقدس صحیح ہے، بلکہ اگر ختم نبوت دا عقیدہ ٹھیک ہے تو رب دی توحید محفوظ ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت درست کہنی تو خدا دی توحید ہی محفوظ کہنی، یعنی پورا دین ہی عقیدے دوتے کھڑے کیوں؟ نبوت جیولے عمدی ہے تے جیڑا نبی ہوں دے او جو آکھ دے پہلے نبی دی شریعت ختم تھی ویندی ہے، ہوں نبی دی نبوت شروع تھی دیئے، او جیویں نماز آکھ سے اویں پڑھ سو، جیویں روزہ آکھ سے اویں رکھے سو، جائیں کو او قرآن آکھ سے ہنکو منے سو، جائیں کو او دین اکھے سے ہنکو منے سو، جائیں کو او خدا اکھے سے ہنکو منے سو، ہی واسطے کہ نبی کو جو نبی بننے وے تا نبی تے منن ڈال ان دی ہر شے کو مننا پڑ دے۔ جیولے عقیدہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے تا ختم نبوت تا معنی صرف اے نہیں کہ حضور آخری نبی ہے، ختم نبوت تا معنی یہ ہے، پوری توجہ کرو، کوئی شخص آتے تو آلے کل پوچھے بھئی مولانا عبدالقیوم صاحب کیا کریں دے پہ، مولانا ابو بکر صاحب کیا کریں دے پہ، تا دوجہ آدمی آکے سی اور نماز پڑھ دے پہ، لفظ ایک آکے سی جو نماز پڑھ دے پہ، لیکن جڑے لوگ تبلیغ تھوڑا گھڑا وقت لاتی بیٹھو تو علماء جن نسبتیں چران دے ہو، انہیں کوئی مسئلہ سمجھ امدہ ہو سے کہ جیولے کوئی آدمی آکے نا فلانے صاحب نماز پڑھ دے پہ تا لفظ ہے کہ تو پانچی عقیدے سمجھ امدے بھئی نماز پڑھ دا پہ تا ایدہ مطلب ہے وضو نہ لے، نماز پڑھ دا پہ تا ایدہ مطلب ہے اندھے کپڑے پاکے، نماز پڑھ دا پہ تا ایدہ مطلب ہے جگہ پاکے، نماز پڑھدا پہ تو دا مطلب ہے اندھا جسم پاکے، نماز پڑھدا پہ تو دا مطلب ہے جو نماز دا وقت ہے تا پڑھدا پہ نہ ہوئے تو نہ پڑھدا پہ ہوئے ہاں، نماز پڑھدا پہ تو اندھا رخ قبلے دی طرف ہو سے، نماز پڑھدا پہ تو نماز دا وقت بھی ہو سے، گال ایک ہی نماز پڑھدا پہ، گالی کتنا سمجھ آ جائے چھی تو اے جملے آکتو نا کہ عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، آخری نبی، اے لفظ آکھن نال پورا دین دے وچ کٹھا تھی دے کہ ختم نبوت دا معنی یہ ہے کہ ہن حضور دے بعد
جے کوئی نبی کہنا ہم سے تا اللہ دی توحید اوہا جڑی محمد کریم دی زبان تو نکتی ہے قیامت تک انسان چرا سے ان توحید کوئی تبدیلی کہنی حضور نبی آخری ہیں تا کتاب قرآن کتاب آخری ہے حضور نبی آخری ہیں اے دین آخری ہے حضور نبی آخری ہیں اے شریعت آخری ہے حضور نبی آخری ہیں اے امت آخری ہے حضور نبی آخری ہیں صحابہ جماعت آخری ہے حضور نبی آخری ہیں اہل بیت خاندان نبوت اے خاندان آخری ہے حضور نبی آخری ہے کعبہ قبلہ آخری ہے ختم نبوت کا معنی ہے کہ سب چیزاں آخری ہیں ہونی ہنے دے بعد قیامت آ سکتی ہے کوئی نمہ نبی نہیں آ سکتا یہ عقید ہے ختم نبوت اور توجہ کرو میں ایک سے سمجھاؤں چاہتا قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا میں سہارا کی دیں میں چاہتا ہی دی روشنی ہے دوسرے مسئلے سمجھانا اعلان نبوت تو گھنتے دنیا تو آقا نے جب ویلے وصال فرمائے ہوں ویلے تک 23 سال دا عرصہ اوہے جن وچ حضور سہیتے وہی نازل تھی دی رہی ہے اور قرآن پاک مکمل تھی ان دے وچ 13 سالہ مکی زندگی 10 سالہ مدنی زندگی ان ساری زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سامنے بطور نمونہ پیش کی بلکہ اعلان نبوت کی پہلی زندگی کو بھی اعلان نبوت کی بعد والی زندگی سمجھن واسطے اور ان دوتے یقین کرن واسطے آپ نے پہلی زندگی کو بطور حوالے دے پیش کرتے فرمایا جو 40 سال گزارے کے جا پاتے ہوئے تو ایک مسئلہ سمجھ آیا جو کوئی نبوت دا دعویٰ کرے تو نبی تا اپنی جاتے پہلے دیکھوں دا کردار کیا ہے ہی واسطے سارے علماء عقیدہ ختم نبوت تے زیادہ بحث نہیں کرے دے جو دے تو دلائل سمجھا میں کردار مرزا دے ہوتے گفتگو تھی دیئے جو کوئی نبی منے دو کون دا کوئی کردار ہی ہے کردار والا آکھ دے جو 40 سال گزارے میں کو ایک ایسا عمل دے سو جڑا توہا کو لگیا ہوئے جو غلط کیتے ہیں اور وہ صداقت تے مبنی نہ ہوئے حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا چنانچہ سارے آنکھا واللہ لقد جربناک مرارا ما وجدنا فیک صدقا خدا دی قسم بار بار تجربہ کیتے سے ولا تجربہ کیتے سے ڈی رات تجربہ کیتے سے سفر حضر تا تجربہ کیتے سے محبوب تمہاری زبان تو جو نکتے او سچے جو نٹھے وے او سچے جو بولے وے او سچے جو چلے وے او سچے ایسا تو کو سچ نہیں صرف پاتا تمہارے قدمے وچوں صدیق پیدا تھی دے بیٹھے ان نبوت دی عظمت دی سب تو بڑی دلیل ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی تھی اور یہ دنیا کلی حضور دی شخصیتیں پوری توجہ میری طرف جائے دنیا تو ونجن تو پہلے اعلان کر دیتا ہاں کہ میں جڑے کام واسطے آیا ہم آج اپنا کام پورا کر گی دیں ہونے ایت میرے رہن دی کوئی باقی ضرورت کہنی اللہم بالرفیق الاعلا اللہ سیاں ہونے میں کو آپ کرے ساتھ گھن ہی واسطے کہ جڑا دین دیتا ہوئی ہنے دے حوالے کر دیتے میرا کام پورا تھی گئے کوئی شخص ہی کری آکتا تو سانساں بچو کہیں کوئی آخری وقت میں نا اوہو بس یار بیمار تھی گیا ورنہ میرا دل ہاں مہی مسجد کو 4 منزلہ بنا ہوا یار حالات نہیں ساتھ نے دے نہ تو میرا خیال آہا جو میں اتنا بڑا مدرسہ بنا ہوا میں تفسیر لکھتا پہ ہم ہون میری بیماری دی کیفیت زندگی ساتھ نہیں دے دی نہ تو میں ہوں کو مکمل کر رہا کہ نہیں کہیں نہیں آکھیا مردے ویلے جو جڑا کم چاہتا ہم تھی گے کلے محبوبن جو جائے کم واسطے آیا ہم وہ مکمل کرتے امت کو دے دیتے ہونے میرے بعد نبی نہیں آمنا تے ضرورت نہیں پومنی جو کوئی آتوں دی بیت کرے غور نال گال کو سمجھو محبوب نے 23 سال محنت کی تھی
اسلام دے احکام بتدریج آئے. مکہ توحید دا غلغلہ دعوت و تبلیغ ہے. مدینہ جہاد شروع تھی گیا. فتوحات دے دروازے شروع تھی گئے. اسلامی تعزیرات اور احکامات نازل تھی شروع تھی گئے. جیملے حج دا حکم آئے 1 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال امیر حج سیدنا ابو بکر صدیق کو بنائے جو تساں ونیو تے تہاڈی قیادت صحابہ حج پڑھے. اسلام دے احکامات وچوں دو حکم اجتماعین تے دو انفرادی ہے. زکاة انفرادی ہے، ہر کوئی اپنی دے. میرے مال دا میں کو پتا، حضرت دے مال دا انہیں کو پتا، انہیں دے مال دا انہیں کو پتا، میرے رشتہ دارے دا میں کو پتا، انہیں دے رشتہ دارے دا انہیں کو پتا. اے انفرادی عمل ہے، ہر کوئی دے. لیکن یہ دے وچی کوئی گڑبڑ کرے سے تو حفاظت واسطے صدیق کھڑا دے. دوجا عمل روزہ ہے، ہر کوئی اپنا رکھے. دو اجتماعی عمل ہے. حج بھی اجتماعی تھی دے، سارے کٹھے تھی دے. ہکو علاقہ ہوں دے، ہکا جا ہوں دے، ہکا دی ہوں دے. جہاڑے بھی محدود ہوں دے، عبادت بھی محدود ہوں دیئے، جائی محدود ہوں دیئے. مقامات مخصوصہ، ایام مخصوصہ، اعمال مخصوصہ دنا حج ہے. جب لے اوندہ وقت ہے حضور امیر ابو بکر کو پڑھا. دوجی اجتماعی عبادت نماز ہے جہاں اتے سارے کو پیچھو امام دے اللہ اکبر کا آکھنا پندے اور کٹھا پڑھنا پندے، کلے کلے کہنے. تو حضور نے امیر حج ابو بکر کو بنائے. تو اون ویلے جب نماز دا امیر بناونا پہ تو فرمائے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو آکو نماز پڑھا دے. اور جب ابو بکر مسلح تے ہیں تو نماز پڑھائیں نہیں. کتابیں لکھ دیں عائشہ صدیقہ آکھیا اِنَّا ابی رقیق القلب، میرا ابا تا بڑا نرم مزاج ہے، تو آرے مسلح کو خالی دیکھتے برداشت کر سکتے. حضور نے فرمایا خبردار، زنانے مصر دی عورتیں دی طرح جیوے انہیں یوسف کو بہکامن دی کوشش کی تھی. میں کوئی رب دا حکم ہے جو میں ابو بکر کو مسلح تے کھڑا ہاں، تو سا میں کو ہٹامر چاہ دو. الا یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، خدای انکار کرے دے، نبی انکار کرے دے، امت انکار کرے دیے، محمد تے مسلح تے صدیق دی سوا کوئی نہیں آ سکتا. علماء تو 17-18 نمازاں لکھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے حضرت شیخ بیٹھے نے جو بدھ دی شام کو نو حضور مسجد اچ کہنی ہے. جمعرات دے سارا نمازاں، جمعہ دے سارا نمازاں، ہفتے دے سارا نمازاں، اتوار دے سارا نمازاں. حضور دی زندگی دا آخری جمعہ بھی تے اے 5 بھی تے ولا سوار دی سویر بھی جہاں ملے آقا دا وصال تھے. تے 5 دن کتنا نمازاں تھی نا؟ 4 دن 5 دن، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 4 دن. 5 کوئی 20 تے 1 نماز سوار دی سویل آلی. تے بعض آخ دن جو بدھ دی شام والی اشائی حضور کہنی پڑھائی ابو بکر صدیق کو نے شروع کی ہے. تو 22 نمازیں دی امامت ابو بکر صدیق نے کی ہے. ایک نماز ابو بکر دیر نہ لائن تے حضرت عمر کو صحابہ کو کر کرائے جو ہر جاتے جو نبی سے آکھتے ہیں آنا ابو بکر و عمر، آنا ابو بکر و عمر، میں ابو بکر تے عمر ایک کتے سے، میں ابو بکر عمر اوڈے سے، میں ابو بکر تے عمر فلانا کم کتے سے. تو انہیں ہے کہ یار تیرے نال عمر دا نا ہے، ابو بکر دے نال، چلو تسا نماز پڑھو. حضرت عمر مسلح تے ہیں، تکبیر تھی ہے، اس سامنے حضور دا حجرہ ہے، جڑے لوگ دیکھ ہیں جان دن اے محراب ہے، اے ایویں حجرہ ہے اقتصاد. جیولے حضرت عمر نے آکھے نا اللہ اکبر، اندر آواز کیے تے حضور سنیان کی دے جو ابو بکر دی آواز نہیں عمر دیے. کپڑا ہٹا پردہ فرمائنے لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، ایک کہیں کو مسلح تے کھڑے ہوئے پیچھی تے کرو سوائے ابو بکر تے محمد دے مسلح تے بیا کوئی نہیں.
آخر حضرت ابو بکر عمر پیچھی تے تھی گئے نماز تروڑ لیتی ہے ابو بکر صدیق انہیں امت دی امامت کرے آخری نماز ویلے حضور سے تشریف گھنے تھوڑا جا آپ کو طبیعت بحال تھی ہے تا حضرت عباس تے حضرت علی دے موڈے تے ہاتھ رکھ دے اگوں ہیں چونکہ جب جماعت تھی کھڑی ہوئے ایک مسئلہ بیا سمجھ گئے جماعت تھی کھڑی ہوئے تا اگر امام دے اگو سترہ صلاة ہوئے مثلا جن کا کھڑے امام ان دے سامنے کھڑے مقتدین دے اگو کوئی شے کہنی تو بندہ اتھوں ہی گزر دے تا گزرن جائز ہے اور نمازیں دی نماز تے فرق نہیں پمدا کوئی گناہگار نہیں تھی دا جو سارے امام دے تابن امام دے اگو تے شاہ کھڑی ہے چی ہی واسطے گزرن جائز تو حضور عباس اور علی سمیت نمازیں دے اگو ہے حجرے کو علماء بیٹھنے نے تحقیق کرا جب لے آپ مسلح دے قریب ہیں تا ابو بکر بھانپ کی دے جو حضور آگئے تے پیچھی تے تھی من لگے جو آپ سارے پکئی ودو نبی دے ہوں دے ہیں بیا کوئی نہیں امامت کرا سکتا وہ یہاں کے حضور آگئے میں پیچھی تے تھی نبی سے اسی ایک جملہ فرمائے جڑا مشکات لکھا کھڑے سہیں فرمائے علا مکانکا یا ابا بکر صدیق اپنی جات کھڑ کیا فرمائے نے اگر عقل مند ہو تو میں پوچھ دا اے جا صدیق دی مسلح کہہ دا جی حضور دا نا تا صحیح فرمامے نہا ابو بکر میری جات کھڑ کون ہٹے دیتے کو اینیا کیا فرمائے علا مکانک اپنی جات کھڑ ایڈو عباس سکا چاچے ایڈو علی سکا سوترے وراثت مالی اچھی یا اے حقدار بن دے یا اے حقدار بن دے جڑے وراثت جھیڑے ودے کرے دیں او ہنے ٹو ہی کوئی تو وارث پڑھاون چاہتے ہیں اور اے آگ سکتے ہیں جو ساکو حق ملے نبی اے کوئی گواہ بنائے بے تا نماز کھڑے ہیں اے تا نماز کہنی ایک کٹھے آئین تے صحیح فرمائے علا مکانے کا ہون تو اپنی جاتے کھاڑے جو ہون تک اے جا میری ہی مسلح میرا ہا امت میرے حوالے ہی ہون جبلے میرے ونیر دا وقت دا پہ مہینے ٹو کو گواہ پڑھاتے اے جاتے کو دیتے آکھتا پیا تو اپنی جاتے کھاڑے خلافت بلا فاصل ہے جدہ نبی سے خود اعلان کیا اور میں نے نور الحسن شاہ بخاری دی ایک گال نکل کر دینا میرے کو اپنی کوئی تقریر کرنی ہوتی ہے میں جیڑا گالی کرنے بیٹا اپنے وٹنے تو سنے ہوئے دسے دا بیٹا بخاری آدھا اے جڑا بلا فاصل دا لفظہ دو اے ساری پہ وقوفی ہے خلیفہ ہوندہ ہوئے جڑا بغیر فاصلے دے ہوئے ہی واسطے اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ حضور دے بعد خلافت اور خلافت 3 سال ہے اور 3 سال صدیق بھی ہے فاروق بھی ہے عثمان بھی ہے علی بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ انہیں سارے دے درجات بلند فرماوے او چرئی خلیفہ راشدن حضور دے بعد دی خلافت دے اے وارثن ہنے دی آپا سے ترتیب ہے کہ اے اولے اے 2 میں اے 100 میں اے 4 میں لیکن ہن سارے خلافتیں چی تا اہل سنت دے نزدیک نبوت دے بعد خلافت ہے تے جیڑا انہیں 3 دی خلافت کو نہیں منے دا گویا ان 2 سال ابو بکر دا انکار کیتا 10 سال عمر دا انکار کیتا 12 سال عثمان دا انکار کیتا 24 سال دا انکار کرتے ول علی سے خلافت دے منصب تے آئین تے علی کو خلیفہ بلا فصل آکیوس یا منیو سے لیکن اے ہون جڑا علی کو منے دا پہ اے نبوت دا خلیفہ نہیں منے دا پیا اے درمیان ترائے کو جائیں باغی پدمال جائیں ظالم نے باغی آکے او علی کو بغاوت دا خلیفہ منے دے سنی علی کو نبوت دا خلیفہ منے دے
میری گال پتہ نہیں تمہارے پلے پمدی پی ہے کہنا میں کچھ تو آپ کو سمجھا تقریر تا ختم نبوت کرنے مسئلہ وہ بے پاسے نکل گیا بھئی حضور فرمایا ہی کم سے بنیو امیر حج بنو حضور سے ہی حج تے بھیج دیتا پچھوں کو جا احکامات ہے حضور نے حضرت علی کو سجا یہ سارے مسئلے ابو بکر دے واسطے نبی سے آپ رستے ہموار کی دیں اے مسائل اور احکام کھینوائیں جت قافلہ ملے ابو بکر صدیق دا تینی لوگیں کو آکھنا جو میں نبی دا پیغام گھننا ہے لوگوں سنو تینی خطبہ دے منا تین ابو بکر کو آکھنا ہے ابو بکر امت کو آکھ سے جو محمد دے نیابت دا حق کی صدیق دے القصہ مختصر ہے کہ حضرت ابو بکر کو روانہ کیتا آپ نے حج دے نال فرمایا اگلے سال اساں حج کرے بعض روایتیں چے جو شوال دی عید پڑھتے حضور نے فرمایا بھی میں حج دی تیاری کرے دا پیا تو میں ونجر چاہتا حضرت پیر صاحب فرمایا میں عمرے تے ویدہ کتنے لوگ تیار تھی ویسے قاری صاحب آخر میں عمرے تے ویدہ کتنے لوگ تیار تھی ویسے بھئی چلو ایک عالم نال حافظ نال قاری نال نیک آدمی نال ویسوں مسائل دا بھی پتہ لگ سے زیارتہ بھی تھی سن اور اس سعادت ہے کہ چنگے آدمی دے کٹھے سفر کرو مودی صحبت حاصل کرو تو لوگ تیار تھی گئے مدینے دے انصار تیار تھی گئے قبائل تیار تھی گئے حضور سے جملے ٹرے تک قبیلے ودھڑ شروع تھی گئے حتیٰ کہ جملے مکہ المکرمہ پہنچے تو مکہ دے جڑے باسی اور رہائشیان وہ بھی تیار تھی گئے ایڈو جڑے مہاجر تے انصار ہیں اے بھی کٹھے تھی تے آگے ارد گرد قبائل کو پتہ لگیا تو وہ بھی اتھا آگے تو نبی سے حج دے ارکان پورے کیتے حج دا رکن اعظم میدان عرفات وقوف عرفات دے ترے کام میں پوری توجہ میری طرف کرو پہلا کام میں ہوں دے جو عرفات دے میدان دو نمازاں کٹھیاں پڑھی دیں ظہر تے اثر دوجا کام میں کہ عرفات امام خطبہ دے دے بیان کریں ان دے وچ شریعت دے احکامات سے دے ان خطبے کو غور نہ سننا چاہیے تریجا کام یا کوئی کہنی سوائے سج لاہن تک نماز مغرب اس کہنی پڑھنی ہوتی اگی تے وینتے پڑھی دی ہوں وقت تک صرف روبو گڑ گڑاؤ دوئی منگو رب دے گوں اپنے آپ کو پیش کرو اپنے واسطے امت واسطے بھیڑی بھیرامے واسطے رشتہ داریں واسطے اپنی جماعتیں واسطے ساری قیامت تک دیامت والی انسانیت واسطے دوئی منگتے رہو ایک قبولیت دی جائے جو باب آدم دی توبہ اتنی قبول تھی یہ عرفات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ کتابیں سارے سیرت کتابیں چلی کیا کریں اگر وہ خطبے کو آپ انہیں دیکھتے جب پڑھوں تو میرے خیال ہے 15 منٹ تو وڈا کہنے اتنا مختصر ہے تو میری تقریر کو شروع کی تو 8 گھنٹہ تھی گیا اسے انجان میں اندھی گال انہی شروع کر سکیا اے کمزوری ہوں دیئے ساری تو سمجھ دوں میں وڈا با کمال آدمی ہے جو 3 گھنٹے تقریر کی تھی خوبی اے ہوں دیئے کہ حضور دے کمالات نبوت بچوئیں اعطیت جوامع الکلم اللہ نے میں کچھ جامع کلمات عطا کیتے ایک چھوٹا جا جملہ حضور ارشاد فرما دے وین ان دے ہوتے لوگ کتاباں لکھ دیں لکھن والے تھک ہارتے قبریں چلے ہوئے دیں نبی دے ان جملے دی وضاحت ختم کرنی تھی سکتی ہے حضور کو اللہ نے وہ جامع کلمات عطا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ ایک عالمی چاڑے پوری انسانیت واسطے امن دا آج بھی پوری دنیا دے مسلم غیر مسلم بڑے بڑے سکالر مل مہین اور امن دے فارمولے تلاش کریں اور امن واسطے کو رستہ ہموار کریں تا جتھا نتیجے تے پوج دیں جو ایویں کروں تا امن تھی سے وہ پتہ لگ دے 1500 سال پہلے آمنہ دے در یتیم او حجت الوداع دے خطبے چاہیہ گال تا دسا چکے ہیں ہنہیں کو کچھ نہیں لگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خطبہ ارشاد فرمایا ان دے وچ آپ نے عقائد دسائے اعمال دسائے اخلاق دسائے معاملات دسائے معاشرت دسائی معیشت دسائی سیاست دسائی گھریلو نظام دسایا معاشرتی نظام دسایا
تجارت کے اصول دسائے اور ایویں نظام سلطنت چلاون ریاست چلاون دے اسلوب دسائے کوئی چیز آپ نے ایسی نہیں جڑ بیان نہ کی جب ملے آپ بیان کرتے فارغ تھے ہون میں تقریر شروع کریں دا پیا ہوں دے قریب ہم دا پیا تے ان دی طرف توجہ کرو جب ملے آپ بیان کرتے فارغ تھے ہوں ڈاچی دے ہوتے بیٹھے ہم قصوہ اکونٹ ڈاچی دا نام اٹھنی تھے اتھائیں حضور دے متھے تے پسینہ آمن پہ گیا جسم تے کپ کپی شروع تھی گی آپ نے سر مبارک میں جھکا گیا اے وحی دے آثار بھی علامت ہوں دی جو نبی سی تے وحی نازل تھی دی بھی آپ نے ایمیں کیتا پسینہ آمن پہ گیا صحابہ ہی سمجھ گئے کہ حضور تے کوئی اللہ دا حکم آگئی جب ملے وقت ختم تھا آپ نے اپنے پسینے کو اگیا چہرہ مبارک ہوتے کیتا اپنا پسینہ مبارک صاف کیتا آپ نے فرمایا بھی اللہ دی طرف حکم ہے او سنویں دا ہون او توہا کو سنویں دا تے ہون تقریر شروع کرے دا بیٹھے راسو لگ دی نہیں آپ جے تمہید ہے تو تقریر کیا بلاؤ گے توجہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے او وحی دے آثار شاید جاری تھے آپ نے فرمایا کہ اللہ دی طرف حکم ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا یہ آئے کہ الیوم اج دے دین عرفات دے میدان ذوالحج دی 9 تاریخ کو محبوب دا آخری حج دا موقع تے عرفات دا میدان اج دے دین ہی جاتے اکملت لکم دینکم اسا تہادا دین مکمل کر دیتے پہلی شئی دوجا فرمایا اتممت علیکم نعمتی تہاکو جڑا رب نے نعمتاں دیونے ہاں اپنے محبوب محمد کریم دے صدقے نال جتنا نعمتاں ہن اللہ تہاڈے ہوتے پورا پلٹ دیتے کوئی نعمت بچائی نہیں تریجا حکم رضیتو لکم الاسلام دینا ہن تہاڈے واسطے جڑا تہاکو دین ملے تہاکو نعمتاں ملن اللہ تہاڈے واسطے دین اسلام کو پسند کر دے اترے چیز ہی دے وچ عقیدہ ختم نبوت دی جڑی وضاحت و عرض کرنا چاہتا پہلا فرمایا اکملت لکم تہاڈے ہوتے دین اللہ نے مکمل کر دیتے الیوم اکملت لکم دینکم دین کہندے ہیں سارے آکھو اچھا بولو جا نہ قادیانی کو کافر زور دا کہندو اللہ دا نہ ہولے گندو یہ عجیب لوگ ہو یار توجہ اللہ تا دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے دین مد ہے جیولے اتھا کہتے لوح محفوظ خدا دے کل ہوں بلے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ دا دین ہے اللہ کنے جو ہے جبریل وہی گھنتے 23 سال حضور کنے پورا دین گھنتا ہے کافریں شروع کیتا جو یار کوئی کمپرومائز کروں کچھ ساری منو کچھ اپنی منواؤ زد نہ کرو جھیڑے جھگڑے آپس اچنا پاؤں اللہ کیا محبوب نے کو آکھو لکم دینکم ولی تو آکھو تہارا دین مبارک میرا دین مبارک ہون گال کو سمجھو او تہا تا دین کہندا جیولے نبی دے سینے تے آئے تو ہون دین کہندا ہے ہون ایسا محمد بھی امت سے تے محمد دے دین تے سے اللہ والا دین محمد دے ذریعے نال ملے تا دین ہے اگر رب دا دین کہیں بے دے ذریعے نال ملتے تے وہ آکھتے یا قرآن چے اے حدیث چے میں جو آکھتا پیاں اون دا اعتبار کہنی جب تک محمد ذریعہ نہ پڑے ہون جولے 23 سال حضور پورا دین دے ساری تے ساری جماعت تیار کر دیتے نے سارے کو دین مکمل پہنچا دیتے نے تا ہون رب آکھدا پہ میری طرف دیکھو
سونا ہون ہنے دے اتے جنہیں کو یار تیرے انت چنے میں ہیں جو صحیح فرمائے ان اللہ تعالیٰ اختارنی واختار علی اصحابی پوری کائنات وچو اللہ میں کو چنے میرے واسطے میرے یاریں کو چنے جب میں چونتے تو ہاں کو دیتے تے تسا ہنے تے اعتماد کرتے دین ہنے کو دے دیتے وے ہون ہنے کو آکو اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا ہون اے دین توہا کو دے دیتے سے تاکہ کل کو کوئی چوڑا ہی نہ بھونکے فلانے بدل دیتا ہاں رب دے میں کوئی ہی نہیں تے یقین محمد کوئی نہیں کل کو کوئی نہ آکے نبی کنے تا پورا ہا جب لے اگی تے آئے کچھ عد تھی گے پورا قرآن کہنی ملا اذان ادھوری تھی گی پوری کہنی ملی فلانی شے ادھوری تھی گی پوری نہیں ملی فرمایا رب ہی نے تے یقین کیتے محمد ہی نے دوتے یقین کیتے ایک گالے سے پوری توجہ یہ دوتے ایک نکتہ ایمیں اللہ دماغ اچ پاتے تے نسا دے ایک قرآن اچ ہی آیت اچ کم 4 دفعہ اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینا ایک کم 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 4 کیوں جو صحیح فرمایا جڑا میرے بعد 4 دی ترتیب چلنی ہے نا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اے جیڑی شاید تو آکو دسے سن او دین چی اضافہ نہ ہو سے او ہی دین دا حصہ ہے او دی وضاحت تشریح ہو سے متا کل کو کوئی بدبخت آکے 20 رکعت تراوی تا عمر دی بداتے متا کل کو کوئی پاگل آکے ادو جی بانک جمعہ دیتا عثمان شروع کیتی آسانی سے آکتے فرمایا یاد رکھا ہے میرا عمل بھی دین ہے تے کم جڑے 4 انہیں دا عمل بھی دین ہے میں گال کو تھوڑا جاگی تے چلا ماتا گئے اکملت لکم دینکم تارا دین مکمل بھئی پہلے دا دین کہنا مکمل ہاں ہاں لیکن انہیں دا دین انہیں واسطے مکمل ہا حضور دا دین قیامت تک دی انسانیت واسطے مکمل ہے بلکہ قبر بھی حضور دے دین دا سوال ہے مولانا مفتی محمد شفیع نے ایک روایت نقل کیتی ہے جو قبر جنہیں سوال تھی سے نا انہیں وچو جڑا حضور دے متعلق سوال ہے ان دے متعلق ہو سے کہ ما تقولو ان دے سوال ہو سے کہ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے وہ خاتم النبیین اور او آخری نبی ہے اے سوال ہو سے جو آخری نبی تو کہیں کو منے دی اگر حضور کو منے دے تا آگ سے نبی محمد الرسول اللہ اگر حضور کو نہیں منے دا تو نبی تے ایمانی نہیں گھنایا ہو وہ اقرار کی کرے سے تب میرے محترم دوستو اکملت لکم دینکم دین مکمل ہے اے امت دین دی تکمیل دا معنی کیا ہے ذرا سمجھے پہلے امتیں دے ہوتے دین ہونے دی ضرورت دے مطابق کم دہا حضور دی امت دا دین قیامت تک دی انسانیت دی ضرورت دے مطابق اتھا کہیں مسلح دی کہیں رہنما دی کہیں رہبر دی کہیں سکالر دی کہیں پروفیسر دی تے کہیں فیس بک دے محدث دی تحقیق دی ضرورت نہیں قرآن آخری تے جو دین مکمل ہے سارے کوئی دین نبی دین دے من واسطے ہم دے جملے دین مکمل ہے تو نبی دی ضرورت ہے سارے کو بے نوے نبی دی ضرورت ہے اچھی آواز نال کہہ رہے ہونے دی تکمیل دی ایک مثال دیتا سارے نبی دا کلمہ پڑھ دو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ داود خلیفت اللہ لیکن کامل کلمہ حضور دے کی میں غور نہ سمجھو لا الہ الا اللہ اللہ دے سوا کوئی معبود کہنی ان دے وچ نکتے والا حرف کوئی کہنی
جب دوجا حصہ پڑھو آدم و صفی اللہ اندے وچ نکتن، نوح نجی اللہ نکتن، ابراہیم و خلیل اللہ نکتن، موسیٰ کلیم اللہ نکتن، داود و خلیفت اللہ نکتن. نکتہ دسیں دے جو ایک کامل دین کہنی پچھو کو بیائی ام سے ولا بیائی ام سے ولا بیائی ام سے جب لے پڑھے ہوئے محمد الرسول اللہ ایک کامل کلمے دسے اللہ دے سوا الوہیت بھی کوئی کہنی محمد دے بعد نبوت بھی کہنی. ہی واسطے حضور دی رسالت اچھ لفظ رسول ہے، کہیں نبی دی رسالت اچھ رسول دا لفظ کہنی. میرے سندہ پہ دین کامل کی نہیں، نماز کامل ہے. اگر تحقیق کرو علماء تو پوچھو اکابر تو پہلے امتیں کو 2 رکعتیں تو زیادہ نماز کہنی ملی تے 2 نمازیں تو زیادہ نمازاں کہنی ملی. یا 2 رکعتیں دی نماز ملتی یا چھڑا 2 رکعتاں ملتی ہیں. 2 رکعتاں یا 2 نمازاں مثلا فجر تے عصر تے پڑھو، میں ایک مثال پہ دینا، یا ظہر تے مغرب تے پڑھو 2 نمازاں تو ہوں دے 2 رکعتاں تو ہارا دین کامل ہے کہ آدم فجر پڑھئے اوہی تو آپ کو مل لیے، نوح ظہر پڑھئے اوہی تو آپ کو مل لیے، یونس عصر پڑھئے اوہی تو آپ کو مل لیے، عیسیٰ مغرب پڑھئے اوہی تو آپ کو مل لیے، حضرت موسیٰ عشاء پڑھئے اوہی تو آپ کو مل لیے. اللہ سارے نبی ہیں دا نمازاں کٹھا کرتے حضور دی امت کو ریتن والفرائض بھی نمازیں دے تو آپ کو ملن، واجباتی نمازیں دے واجب بھی تو آپ کو ملن، سنت موقتہ بھی تو آپ کو مل لیے، غیر موقتہ بھی تو آپ کو مل لیے، نوافل بھی تو آپ کو ملن، تہجد بھی تو آپ کو مل لیے. جناب ولا باقی جتنے نوافل ہیں انہیں کو اگر گڑن شروع کر دیو تحیت المسجد بھی تو آپ کو مل لیے، تحیت الوضو بھی تو آپ کو مل لیے. جناب والا ایمیں صلاة الحاجہ بھی تو آپ کو مل لیے، کسوف دی نمازی تو آپ کو مل لیے، خسوف دی نمازی تو آپ کو مل لیے. اکملت لکم دینکم سارا دین مکمل. ایمیں زکاة، ایمیں حج، ایک شے کھولن چاہاں پہلے امتیں کہنے حج ہی کہنا صرف ملت ابراہیمی حج ہاں اور وہ کچھ لوگ کرے دیا، لیکن حضور دی امت کو حج دے سارے احکامات مکمل عطا کرتے ہیں. اے صرف عبادات ہیں، ایویں عقائد. توجہ کرو، پہلے جتنے امتاں ہیں کہیں امت دا عقیدہ ایویں مکمل نہیں جی میں سادہ ہے. یہود موسیٰ کو تمنے عیسیٰ دا انکار کیتے نے، عیسیٰ کو تمنے موسیٰ دا انکار کیتے نے، ساڑھے نبی دا انکار کیتے نے. کلہ مسلمان ہیں جندے ایمان چے کمال ہے کہ آدم تلات محمد کریم تک کئی نبوت رسالت دا انکار کرے تا ایمیں کافر تھی ویسے جی میں اپنے نبی دی نبوت دا انکار کرے ہی واسطے کہ سادہ دین کامل ہے. میں ایک نمونہ تو کو دسے دا گا اکملت لکم دینکم. دوجہ کہ اتممت علیکم نعمتی، اللہ فرمائے دن میں جتنا نعمتہ تو حقو دے منے ہاں سارے تو ہرے ہوتے پورا کر دیتے ہیں. نعمتہ بے پناہ ہے کو جن کے ہر جاندار کو ملن، جانوریں کو ملن، درندیں کو ملن، پرندیں کو ملن، اکھیں کھاوان پیوان ٹوران پیران حص حرکت. کچھ نعمتیں جڑیاں انسان کو ملن ہی واسطے سارے حیوان ناتے کے جو سب بولن والے سے عقل والے سے شعور والے سے، لیکن کچھ نعمتہ مسلمانے کو ملے والمسلمانے وچوں او نعمتہ جنہیں حضور تی امت کو ملے اے او نعمتیں جنہیں پہلے کہیں کو کہنے ملا. ہنیں نعمتیں وچوں میں تفصیل چنی میں دا صرف 3 نعمتیں دی نشان دی ہی تو آپ کو کرے نا. سب تو پہلی نعمت جڑی پہلے نبیوں وچوں کہیں کو کہنی ملی صرف ہی نبی کو ملی ہے. حضور فرمائے انا حزکم من الانبیاء وانتم حزی، اللہ میں کو 1,24,000 نبیوں وچوں چونتے توہارے حصے چ رکھ دیتے تے توہا کو 1,24,000 امتے وچوں چونتے میرے حصے چ رکھ دیتے. اے او نعمت ہے جڑی آدم تو عیسیٰ تک کہیں نبی کو نہیں ملی. او منگتے رہ گئے جو سکو محمد دا امتی بڑھا، اللہ سکو ہوں نبی دا امتی بڑھا. اے اتممت علیکم نعمت.
ایک نعمت ایویں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال اے امت کو بے پناہ نعمتہ ملیں اتنا نعمتہ ملیں کہ تسا میں ان کو سوچ نہیں سکتے قرآن پاک دی نعمت اے امت دے حصے چاہیے پہلے امتوں کو کہنے گئی والقرآن دی حفاظت اللہ اے امت دے ذریعے کری ہے اے چھوٹے چھوٹے 8 سال تے بچے پورے قرآن پاک دے حافظ ہیں اے جڑی حفاظت ہے اے اللہ ہنے لوگیں کو کروئی ہے میں لندن گیا ہوں اتھاں ایک جاتے رکیوں سے نماز پڑھے سے تو ساڑھے نہ کوئی بے ہی 2-4 بندے آگے انہیں گاڑی روکی نماز پڑھی میں تو انہیں دا واقف نام او ایک ملن پہ گئے میں انہیں دا مہمان ہوں تو ملتے ہوئے ایک آدمی ایک بندے کو تعارف کراتے آدھے کہ یہ ان کا نام فلانا ہے یہ آپ کے پنجاب کے ہیں مولانا عبدالکریم صاحب وہ بندہ جو میرے کو ملا تو میرے کو آکھنے لگا پاکستان میں پنجاب میں رہتے ہیں میں کہ جی پنجاب میں کہاں رہتے ہیں میں ان کو ڈسائن ضلع رحمیار خان بلا آدھے ضلع رحمیار خان میں کہاں رہتے ہیں میں کہ خانپور بلا میرے کو آدھے خانپور میں کہاں رہتے ہیں میں سمجھوں بھی یہ شدہ نیڑے دے گی دھوندا ان کو میں جب اپنی جات وسطی دے صحیح بلے اون آکیا میں شہر میں فلاں جگہ پر میرا گھر ہے ساہیوال میں میری شادی ہوئی ہے میں وہاں سے پھر لندن آ گیا تھا جڑی سے سمجھا منی بھی ہے ان کو ان دا نا حافظ محمد شاہد تو حافظ جو آکیا تھا میں ان کو پوچھوں کہ قرآن آپ نے پنجاب میں کہاں یاد کیا تھا کئی مدرسے تب پڑھا اسے اگر خانپور دیتا حضرت درخواستی کرنے مقصودوں میں پڑھا اسے ساہیوال دیتا جامعہ رشیدیہ علوم شریعت سارے بزرگیں بھی چکے ہیں کہ پڑھا اسے عجیب گال سنی جڑی تہارے واسطے شاید انوکھی ہو سے اور زندگی دا انمول واقع ہے وہاں کیسے برطانیہ اچنا ٹیکسی چلینا کہا ملازم میرے نال ٹیکسی اچ انگریز بھی باندھیں گورے ہندو سکھ حتیٰ کہ کئی شرابی زانی اور ایسے لوگ ہی باندھیں جڑا عورتاں انہیں جسم تے لباس ننگا ہوتے گندہ ہوتے تو میرے دل اچ خیال آیا جو میں شیخ سدیس دی تلاوت جہاں کیس طرح اپنے کل رکھا میں مکمل قرآن مجید دا سیٹ گھنتے رکھ گیا پر سندہ تو ہم لیکن میں کو ایک دفعہ خیال آیا جو یار جڑا صورتہ سا نماز پڑھ دوں میں اوہے تا ہی کر سنا جی میں پڑھ دے ہوں میں یاد کرا تو آخری سپارہ ہولے ہولے یاد کرنا شروع کی اور سارا دی گاڑی بھی چلتی رہے بندے بھی چہدہ رہا تے اوہ صورت ولا ولا سنا ولا ولا وہ شام کو میں کو یاد تھی بھئی بے جاڑے بھی صورت بے جاڑے بھی صورت بے جاڑے بھی صورت وہاں کہ مولانا گاڑی دے سٹیرنگ تے بہتے الحمد تو والناس تک پورا قرآن زبانیہ میری زندگی اچھ کم از کم حضرت ایک پہلا واقعہ ہے جو کوئی آدمی ایمیں قرآن یاد کرے یہ ٹھیک ہے کہ حضرت مدنی جیل اچھ بیٹھے ایک مہینے قرآن یاد کیتا مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے جان میرے ڈاڑے میں کوئی کیا سلیم اللہ تم نے قرآن سنانا ہے میں کہ جی میں مولوی ہوں حافظ نہیں ہوں ڈاڑا بڑھڑا ہوں کہ پتر میں نو پتہ نہیں تو حافظ کیا ہوں دے تے مولوی کیا اساں جو تے کو 10 سال پڑھائے سے تے کوئی ایواستے پڑھائے سے تے کوئی قرآن ہی نہیں ہمدہ جو مسلح تے سنا میں کہ اچھا ڈاڑا وال دعا مانگ میں آپ پڑھتا سارا نہیں یاد کرے گا ہم رات کو مسلح تے سنا گا لیکن اے واقعہ کہ بالکل چٹان پڑھ ہوئے کہیں کنے سبا کی نہ پڑھا ہوئے سے تے سٹیرنگ تے بہتے گاڑی بھی چلاوے تے قرآن بھی یاد کرے آکھا لگا 10 مہینے میں ٹیکسی چلیں دا شابان دے مہینے چھ قرآن پاک کو پھیرے دیں دا رمضان چھ ہر سال مسلح سنے دا جہدی دا قرآن یاد کی تم 15 سال چھ میرا مسلح قضا کہتے اسادے اگلے ڈی میں بیٹھا ہوں حضرت خواجہ حافظ ناصر الدین صاحب خاکوانی کرنے میں کو فرماون لگے جو میں پہلا مسلح جڑا پڑھیا ہوں نا وہ 1954 پڑھیا ہوں
میری 1956 دی پیدائش ہے، یعنی میرے پیدا تھی بن تو ہی 2 سال پہلے تے ہوں ویلے تو لاتے ہی سال تک میرا کوئی مسلح قضا کہنی، ہر مسلح خود سنے یہ سارے آقا اس سارے اکابر دا شغف ہے اللہ دے قرآن تک قرآن مجید کی دولت پہلے امتیں کو نہیں ملی، ہی امت کو ملی ہے، ول اے امت کو اے حوالے نالی ختم نبوت دی دولت دے برکت نال قرآن دا ضبط اے امت کرے ہے، یہودیں کرے کہنی، عیسائیں کرے کہنی، سکھیں کرے کہنی، ہندویں کرے کہنی، او اپنے مذہب دی کتاب دے 10 صفحے نہیں یاد کر سکتے، اے الحمد والناس تک پورا قرآن زبان یاد کر۔ تریجی نعمت اتممت علیکم نعمتی، توجہ میری طرف، اوہے پہلے نبی ویندے ہن تے نبی امدے ہن، ایک نبی گئے او دی جاتے نبی پیدا تھے، بیا نبی گئے او دی جاتے بیا نبی ہے، اون اگی تے کم کی تے، لیکن حضور نے اپنی زندگی ایسی جماعت تیار کر گئی تھی جائیں جماعت تے نبی سے ہی اعتماد کرتے آکھیا کہ اے دین تو حاکو دیتی ویدہ الا حل بلغتکم، میں تو آکو دین دسا دیتے پہنچا دیتے سنا دیتے ہی خطبہ حجت الوداع آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا قد بلغتا و ادیتا و نصحتا، بلغتا سنا دیتے وے، ادیتا حق ادا فرما دیتے ہوئے، نصاحت نصیحت فرما دیتے ہوئے، دین سا کو پورا دے دیتے ہوئے، صحیح عمری شہادت دی 3 دفعہ اٹھاتے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ نے تے گواہ تھی، اے میری رسالت نبوت دی دین دی تکمیل دی اور مکمل پہنچامن دی گواہی دے دے پن، جب لے گواہی تھی گی صحیح فرمایا ان میں کتہادے ہوتے اعتمادے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا، ہر حاضر اے دین چاہتے غائبین تک بنیے اگی تے پہنچاوے، اے جماعت جہاں ہوتے اتنا بڑا اعتماد کرتے پورا دین نبی و جماعت تے حوالے کیتے، اس سوائے محمد دی امت دے کائنات میں کہیں کو کہنے ملے، اور یہ جماعت صحابہ دی سارے بولو کہہ دیئے۔ میں آخری گال کرنا سمجھاون واسطے توجہ کرو، مریض آدمیاں اگے ہوں دا وقت تب لیندہ ہم ہوں ایم بولوی یاری ہوں ویلے لاتی ہے جہاں ویلے بولن جو کہ کیسے رہے، توجہ کرو۔ حضور تک کامل دین کامل امت تک پہنچا ہویا ہے، اندہ وقفہ کی تھی کہنے میری گال کو سمجھو، اس طرح تبلیغ آلے آدم نا بھائی ہماری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ کامل دین کامل امت میں ہماری زندگیوں میں کامل آ جائے، بالکل ہی میں ہے کہ کامل دین حضور داگی تے پہنچے، دین پہنچامن دے دو ذریعے، پوری توجہ میری طرف، دین پہنچامن دے جی میں حضور تو جبریل کنے دین آئے، اگر جب جبریل کو درمیان وچو گاڑ چھوڑو یا جبریل کو آنکھو چاہ جو اے بھول ویندہ یا جبریل کو چاہ آنکھو اے وہی صحیح نہیں پہنچائی تا رب دا دین نبی کنے نہیں پہنچا، جی میں جبریل تے یقین رکھن ضروری ہے کہ اللہ کڑو محمد تے دین مکمل کہن کری تے آئے، میں حضور دا دین قیامت تک تے امت تک پہنچن دا ذریعہ حضور دے صحابہ تے اہل بیت، اگر آدھ وچو ہنایت دوتے بے اعتمادی کرتے گاڑ چھوڑو، بھئی صحابہ ٹھیک کہنے کوئی چوڑا کے اہل بیت تے اعتماد کہنے، ہنایت کو گاڑ چھوڑو تو دین امت تک پہنچ نہیں سکتا، رستہ ختم تھی ویسے دین دے پہنچنا، دین پہنچن دے دو ذریعے، دشمن کو سوکھی طاقت کہنی حضور دی نبوت تے تنقید کرے، دشمن حوصلہ کہنی قرآن تے تنقید کرے، وہ دین کو مٹاون واسطے دین تا اعتماد ختم کرن واسطے وہ دو حسنے تے تنقید کرے دے، کئی چوڑا دے اہل بیت ٹھیک کریں،
نبی دے بیویں تے اعتماد کہنی، نبی دے گھرانے تے یقین کہنی، نبی دے خاندان تے یقین کہنی، کئی بدبخت آگتے صحابہ تے یقین کہنی۔ ہون جملے انہیں دو گواہیں دا تجرہ تھی بنیے جو اے ٹھیک کہنی تا نبی کنو امت کنے دین پہنچن دا رستہ کیا ہے؟ این دا مطلب ہے دین ختم تھی گیا، دین اگی تے پہنچی نہیں۔ ان ہدایت دے دو نور ہیں جڑے پوری امت دین پہنچا مرد سری ہے۔ این تو ایک چھوٹی جی وضاحت کر دے ماں، اہل بیت دا معنی صرف 4 یا 5 نہیں، بلکہ 5 ہیں نہیں کہنا، صرف 4 جڑے حدیث ہے جنہوں 4 ہیں، 5 نہیں۔ جی میں خلیفے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، حضور سردار ہیں، ات اہل بیت او 4 ہیں، حضور سردار ہیں، ات نبی کو حنین نال نہ ملاؤ، ات خلیفے کو نبی نال نہ ملاؤ۔ آقا راسن، اے تلے راسن، ات تھی آقا راسن، او خاندان تے فرد تلے راسن۔ اہل بیت 3 قسم دے لوگ اندھے شامل ہیں، پوری توجہ نال اہل سنت دا عقیدہ سمجھو۔ ازواج رسول نبی دا بیویاں انہیں کو آدن سکنی اہل بیت، کیا آدھا بیٹا؟ سکونت، رہائش والے، یعنی یہ نبی دا رشتہ دار کہنا ہاں، نبی بھی خدیجہ آئی، نہ عائشہ آئی، نہ حفصہ آئی، نہ میمونہ آئی، نہ جویریہ آئی، کوئی نبی دی رشتہ دار کہنا، لیکن جب نکاح تھی کہ ہونو بی بی ہے، ہونے اہل بیت چھے۔ مثلا میں نے سنا میرا رشتہ میرے غیر انچ تھے، رشتہ دار انچ کہنے تھے، میں قوم دا بلوچ ہاں او لے، لیکن جائیں بلے میری بیوی میرے گھر رے چاہ گئی ہے، ہونو میری اہل بیت ہے، بھامے کوئی ہے، ہونو میرے گھر دا حصہ ہے، میرے گھر تو باہر کہنے۔ لیکن تمہارے پاس ہی میں کریں دے حسین جو زال کو تا گھر کی لایا سورے کو دھکے دیتے باہر کٹ کھڑا ہے، جو تو اہل بیت میرا رشتہ دار کہنوی تو باہر نکل ہی میں کریں دو اللہ ہوتا صحیح تھکے بیٹھو میرے نالے سالن کو بیٹھ چھوڑے دو گھر وہ امدہ ونجے تا بھجن ڈھکن پہ ویدن کچھ ہے گھنو کچھ ٹھڑا پانی گھنو کچھ بوتل گھنو کیوں گھر والی دا بھیرا آگے ہی کو خوش کرنا ہے تے کو سالے نال پیار ہے تے کو سورے دا اتنا احترام ہے محمد رسول اللہ کو کہنا تو بیوی دی وجہ تو ہونا کو رشتہ دار بیٹھا سنے دی تے کہیں دی اے سی میرے رشتہ دار انسی کون انسی اے میرے برادر نسبتی ہے بھیرا بیٹھا پڑے دی اے میرا برادر نسبتی ہے اے سی میرے کیا انگریزی دن فادر اینڈ لا یہ نا ہاں اے میرا سور ہے ابا ہے نبی سے ہی فرمایا تو آرے ترائے پیوئن جے تو آپ کو جنے جے تو آپ کو پڑھائے جے تو آپ کو دی دیتی ہے ایک روایت ہی تو عجیب ہے اللہ کے محبوب آمر تو پہلے تو ابا گھن کی دا سے ابے دی شفقت تو تا محروم بھی ہو حضور فرمائے آمرنی ربی ان اتخذ ابا بکر والدن میرے رب میں کو آکے ابو بکر کو ابا ساڑھتے اپنے دی سینے کو ٹٹا کر کے میں نے سندہ پہ ایک اہل بیت دیئے کس میں ایک سرندن اہل بیت ہے سکن دوجی کس میں اہل بیت دی پوری توجہ اوہے نسبی جائن نسب کنو حضور این او سارے اہل بیت عباس چاچا تا اہل بیت حمزہ چاچا تا اہل بیت جناب سیدنا علی سوترن تا اہل بیت حضرت عقیل سوترن تا اہل بیت جناب سیدنا جناب حضرت جعفر تیارن او سوترن تا اہل بیت ان نسب دے رشتے چا اہل بیت شرط جو ایمان ہو گئے کافر نہ ہو گئے ایمان ہو گئے ورنہ تو تبت یدا ابی لہب قرآن نازل چھا کر سکے چاہتے رہے اور اتھا ہی یہ گال بھی تو آپ کو سمجھا دے مر چاہتا ہوں کہ یہ جتنے نسبی انہیں کمال ہاں حضرت عباس نبی سے ہی کننا عمر 2 سال بڑھے ہاں ایک بندے میں پوچھا چاہاں سے تساں بڑھے ہو کہ نبی سے ہی بڑھے یہ تو کوئی عیب دی گال کہنی بندہ آتے میں 2 سال بڑھا ہاں
لیکن ادب کتنا ہے. انہیں فرمایا حضرت عباس نے انا اسن منہ وہو اکبر منی، سن گھنوں تو ہوں لحاظ نال تو میں 2 سن پہلے ہاں، لیکن وڈا میں نہیں بڑے. تا اے اہل بیت نسبی تریجن اہل بیت نسلی جڑی حضور دی نسل اگی تے چلی ہے. اندے وچ پترن تے نسلی اہل بیتن، دھیرین تے نسلی اہل بیتن، ڈوہترین تے نسلی اہل بیتن، ڈوہترین تے نسلی اہل بیتن. قیامت تک جتنے سادات حضرت حسن تے حسین دی اولاد وچو چل سے اس سارے حضور دی نسل دے اہل بیتن. اور اس سارے اہل بیت صرف اتنے تک نہیں، ایک پیا بھی ہے. حضور فرمائے میرے 5 قبیلے ہیں جنہیں کو زکاة دے بڑا حرام ہے، اے میرے اہل بیت ہیں. آل عباس، آل حارث، آل عقیل، آل علی، آل جعفر، سارے اہل بیت ہیں. اہل بیت نے حضور دی اندر دی زندگی جمع کی تھی. بھئی باہر لوگیں دے سامنے تو میں امام الخطبہ ہیں، تو استاد الخطبہ ہیں، تے حضرت مولانا صاحب ہیں، تے فلانے صاحب ہیں، تے تو میرے گھر بھی چکوئی بانتے پوچھے میں اتکی میں رہا دھی دسے سے ابے دسن نال کیا پیار ہے، بھین دسے سے میرا دسن نال کے جا تعلق ہے، جناب بیوی دسے سے شوہر من نال کی میں برتی دے، گھر وچ راہن کی میں ہے، کھامن کی میں ہے، پیمن کی میں ہے، سمن کی میں ہے، انہیں نال اللہ بول گفت شنید دکھ سکھ حال حال منڈاون کی میں ہے. ایک گھر دے فرد دسے دے رہا. نبی سیدی اندر دی زندگی بھی امت واسطے نمونہ ہے، باہر دی زندگی بھی امت واسطے نمونہ ہے. اندر دی زندگی اہل بیت کٹھی کیتی ہے. تے حضور جب سفر تے ویندے ہن، ہجرت تے ویندے ہن، جہاد تے ویندے ہن، غزوات تے ویندے ہن، تعلیم دیندے ہن، جہاد فرمے دے ہن، تبلیغ کریں دے ہن. ایک صحابی نال آپ دے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ باہر دی زندگی صحابہ جمع کیتی ہے. ہون ایڈو ہی زندگیاں کٹھیاں ہو سن تا نبی دی سیرت کامل ہو سے. اگر صحابہ تے اعتراض کرے سو باہر دی زندگی ختم تھی ویسے، اہل بیت تے انکار کرے سو اندر دی زندگی ختم تھی ویسے. اگر روحی وچو ایک زندگی بھی ختم تھی ونجے، نبوت دی روشنی توارے کو ختم تھی گی. رسول نبوت دی روشنی تارا سے کہ صحابہ جا کرنا بھی موجود رہن، اہل بیت جا کرنا بھی موجود رہن. ہی واسطے صدای مطالبہ ہے کہ کوئی اصحاب رسول دی توہین کرے، کوئی ازواج رسول دی توہین کرے، کوئی اہل بیت رسول دی توہین کرے. انہیں واسطے قانون بنے جو ختم نبوت دے منکر واسطے قانون ہے، صحابہ اہل بیت دے منکر واسطے بھی وہ قانون ہوئے. ہی واسطے کہ ختم نبوت دی حفاظت دا ذریعہ دو رستے انہیں رستے دے اتنے تنقید دا مانا نبی دی ختم نبوت دا انکار کرنا. میری گال سمجھ نہیں پی ہے کہ میرے خیال میں تھک پہ آئی تھی، بس کر دے باقی ادھار. آیت پڑھی ہم اتممت علیکم نعمتی. تریجی چیز ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا. اللہ دے میں تو تمہارے واسطے اسلام چنے، تے نبی بھی تمہارے واسطے اسلام چنے، تے صحابہ بھی تو کو اسلام پہنچا ہے. تو ہن جدہ نبی نال تعلق نہیں ہوتا، اسلام نال تعلق نہیں، جدہ صحابہ نال تعلق نہیں ہوتا، اسلام نال تعلق نہیں، جدہ اہل بیت نال تعلق نہیں ہوتا، اسلام نال تعلق نہیں. اللہ آپا کو صحابہ اہل بیت دی سیرت اور زندگی سمجھن دی توفیق عطا فرماوے.